بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو امپورٹنٹ ترین خبریں لے کر ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ایک تو عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں وہ جو ہے وہ اور ان کی مسز جو ہے وہ بری ہوئی ہیں. ایک تو اس کے بارے میں بات کریں گے. عدت کا جو کیس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے یہ جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے انڈر دا نیو بیل آؤٹ پیکج، جو کہ $7 بلین کا ہے فار نیکسٹ 37 months. اس کے بارے میں ہم نے اس کے جو چھپے ہوئی چیزیں ہیں ان کو تشتزبام کرنے کی کوشش آئی کرنی ایم ہے. ایف کی جو ڈیل کے چھپے ہوئے راز ہیں جی وہ آپ افشا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ باریک کام انہوں نے ڈالا. اور ظاہر ہے ویسے تو ادھر چونکہ صبح ہوتی ہے اور ہماری جی رات ہوتی ہے، صبح صبح ہی ان کا آ گیا جناب اسٹیٹمنٹ. اور ابھی تک تو خیر جب تک ہم بات کر رہے ہیں تو وزارت خزانہ تو اس طرح سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو ویلکم کیا ہے، شاباش دی ہے انہوں نے وزیر خزانہ اور ان ٹھیک کی ہے. ٹیم کو. اور انہوں نے کہا جی کہ کمر کس لیں، بیلٹیں باندھ لیں اور کس لیں بیلٹیں، اور ہم نے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں اب، اور ایگریکلچر ٹیکس بھی اکٹھا کرنا ہے اور شبانہ روز محنت کرنی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی فائنینس کی کوئی ٹیم ایسی ہوتی جس کی کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی تو یہ آئی ایم ایف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی ہے انہوں نے، اس پہ کم از کم 10 اعتراضات اس کے ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں آپ اور کو اس کے شکر کریں قرضہ مل گیا یار، نہیں خدا دا سر، پاؤ ذرا کرو. پرسپیکٹو پراپر رکھنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ان یوزول قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا یہ میں کیسے یار، پچھلے میں نے بھی پڑھی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا میں اس کا. پچھلے 30 سال سے آئی ماشاء ایم ایف اللہ. کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں، جی اور یہ پاکستان کا کوئی چوتھا یا پانچواں پروگرام ہے جس کو میں بڑا ایکسٹینسولی کور کر رہا ہوں. کسی بھی پروگرام کے آغاز میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی. اچھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کی جو چیزیں بتا. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی ایگریمنٹ یا ایس ایل اے ہوتا ہے تو جو ریسیپینٹ کنٹری ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. ظاہر. ایک ایک لفظ کا مطلب ہے، ایک ایک لفظ کا کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ کے بغیر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. وہ میں 10 اعتراضات، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جلدی جی اگر جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں سر، اس کے سر سارا ٹائم آپ کے سامنے پاس. جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ 37 months کا پروگرام جی ہے، جو کہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی ہے. جی اسی کے آغاز میں اس کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دس ایگریمنٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دا آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اینڈ دا ٹائملی کنفرمیشن آف نیسسری فائنینسنگ ایشورنسز فار پاکستان ڈیولپمنٹ اینڈ بائیلیٹرل پارٹنرز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کر رہے تھے، ہمارے دیکھنے والے اس کی تائید کریں گے. آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ سے اس کی اپروول اسی ٹائم ہوگی جب بائیلیٹرل پارٹنرز اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز ایکسٹرنل فائنینسنگ کی کنفرمیشن جو ہے وہ کر دیں گے. بھائی آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں آپ؟ آئی ایم ایف کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنا جو ایکسٹرنل سائڈ ہے، ڈالرز ہیں ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اگر ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ایشورنسز ہم نہیں حاصل کر رہی ہیں تو یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کس لیے ہوا ہے؟ لیکن میں یہاں پہ صرف بریفلی روکنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح کی انشورنسز آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ چھوٹا ایگریمنٹ کیا تھا ریویو. پچھلا، ہاں اسحاق ڈار والا، تو اس وقت بھی تو انہوں نے کہا تھا جی ایکسٹینڈنگ فائنانسنگ، پھر یہ باغے دبئی سعودی عرب جا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے ریویو کمپلیشن کے لیے تھا. جی جب ہم لیکن اس نے کو آپ نے کنورٹ کر لیا تھا نا ایک ایس بی اے میں. آپ نے جب ایس بی اے میں کیا تو ایس بی اے کی اپروول جو ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ پوری ہو گئی تھی تو اس کے بعد ایس بی اے کی ہوئی تھی. یہ ان یوزول ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہونا نہیں چاہیے. اچھا، دوسری جو بات میرے لیے بڑی امپورٹنٹ اور عجیب جناب سی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ اسٹیٹمنٹ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک جو ہے وہ نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہو چکا ہے. انڈیکیٹ یہ بات کر رہی ہے. اب میں ایگزیکٹ ورڈنگ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. A fairer balance of fiscal effort between the federal and provincial governments which have agreed اوکے. to rebalance spending activities in line with the 18th constitutional amendment through the signature of a national fiscal pact that devolves to provincial governments high spending
for education, health and social protection, and regional public infrastructure investment enabling improved public service provision. इसका मतलब ये है कि एक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, उसका रेफर किए बगैर कोई फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई नेशनल फिस्कल पैक्ट हुआ है. मुझे हुकूमत पाकिस्तान से ये पूछना है, फेडरल गवर्नमेंट से भी और प्रोविंसेस से भी, ये कौन सा फिस्कल पैक्ट हुआ है? आपने एक तो उन्होंने रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और सर्विसेज का टैक्स है जीएसटी, उसको इम्प्रूव करना है. ये जो स्पेंडिंग में ये कह रहे हैं कि फिस्कल पैक्ट हुआ है, आपने एनएफसी के होते हुए कौन सा फिस्कल पैक्ट किया है प्रोविंसेस के साथ? प्रोविंसेस भी बताएं, फेडरल गवर्नमेंट भी बताए, क्या एजुकेशन पे, हेल्थ पे और सोशल प्रोटेक्शन पे जो अखराजात हैं, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ आप शेयरिंग करने जा रहे हैं? क्या एनएफसी के तहत सूबों का कोई शेयर कम होने जा रहा है, या कौन सी स्पेंडिंग है जो सूबों को जो है वो मुंतकिल की जा रही है? ये क्लैरिटी नहीं है. ये स्टेटमेंट ये दिखा रही है कि इसको क्लियर करने की ज़रूरत है. हाँ, यकीनी तौर पर क्लियर किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़ज़ाना है फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान कर चुके हुए हैं. बजट स्पीच जब आखिरी थी, आपको याद होगा, अप्रूवल के वक्त उन्होंने इतना इशारा ज़रूर दिया था जो मैंने सुना कि नेशनल फिस्कल पॉलिसी का वक्त है और सूबों को भी अब हिस्सा डालना होगा. मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो सूबों को इशारे कनाए में तो बातें इशारे कनाए में नहीं, क्लियरिटी से बताएं. तो उनको मीडिया को बताना अच्छा, चाहिए. वो तो खैर अब बहुत प्रपोजल जो थी मैं आपके सामने रख देता शॉर्ट हूं इंटरेक्शन है कि उनका मीडिया से. HEC बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सूबों के साथ कॉस्ट शेयरिंग करनी थी इसकी. क्या सूबों ने इसमें अपने रिसोर्सेज डालने शुरू कर दिए या डेट सर्विसिंग के अंदर डालना शुरू कर दिए अपने पैसे? ये बात खुलनी चाहिए, बात जो है वो सामने आनी चाहिए. एक अच्छा, इसके अंदर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आ रही है वो SIFC के मुतालिक है. जी, SIFC के मुतालिक आप है. ऐसी वैसी बुरा कहते रहते हैं SIFC को. अच्छा, मेरी बात जरा सुन ले पहले. ये IMF भी मोतरफ है उनकी. अच्छा, जो वो कह रहे हैं वो जरा सुने, हाँ जी, ताकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो चीजें रहें. जी जी. वो कहते हैं कि आखिरी सेकंड लास्ट पर है मेरा ख्याल. जी बिल्कुल, मैं एक मिनट. देयर आर आल्सो फेजिंग आउट इंसेंटिव्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अच्छा, ये उससे पहले मैं SIFC पे जाऊं. SEZ ये SEZs की इंसेंटिव्स की फेजिंग आउट का मतलब ये है कि आप चाइना को कर्टेल करने वाले हैं CPEC को. नहीं, वो ये नहीं कह रहे. वो कह रहे हैं कि इंसेंटिव ना बहुत ज्यादा. सर मेरी बात सुन लेना आप मेरी कॉन्टेक्स्ट सुन ले, उसके बाद आप जो दिल एक्सप्लेन कीजिएगा. SEZs में चाइनीज ने अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करना. हाँ जी, CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं थे, जो 8 थे, पहले 4 हुए. मर्दान के पास हो रशकई, अभी 4 है. फैसलाबाद वाला था, दाबेजी है सिंध में, और 4 जो है वो अभी इन पाइपलाइन है. उसके तहत वो कह रही है कि ये जो SEZs के इंसेंटिव्स हैं ये आपने फेज आउट करने हैं. इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज इंडस्ट्री यहाँ पे रीलोकेट होने वाली है उनके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं है. इसका क्लियर कट मतलब इंसेंटिव्स की मेरे ख्याल की बात हो रही है, और गारंटीड जो हम थोड़ा. अच्छा, जो SIFC के मुताबिक वो कहते हैं रिफ्रेनिंग फ्रॉम न्यू रेगुलेटरी और टैक्स बेस्ड इंसेंटिव्स और एनी गारंटीड return that could distort the investment landscape, including for projects enhanced through the Special Investment Facilitation Council. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो SIFC मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये डिस्कशन कर रही है कि आप आएँ, आपको इतना गारंटीड प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, खासकर गल्फ कंट्रीज से. इसकी मिसाल इसका मतलब है कि ऐसे नहीं हो सकता. मिसाल आप भेजें ना लोगों को, IPPs पुराने और IPPs जो चाइना के साथ थे हमारे, और CPEC के तहत जो एग्रीमेंट्स हुए हमारे पावर प्रोजेक्ट से, जिसको सॉवरेन गारंटीज दी गई और प्रॉफिट्स की उनको गारंटी दी गई कि हर सूरत में आपको मिलेंगे. ये गारंटीड SIFC के तहत जो प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं ये नहीं हो सकता. तो इसमें बुरा क्या है वैसे? इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि SIFC का काम जो है, मैं उसके लिए कोई अच्छा ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुश्किलात है. अच्छा, जो प्रोग्राम है, मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी बात मुझे करने दें इस पे, फिर आप अपने सवालात कीजिएगा. ये फ्रंट लोडेड IMF का प्रोग्राम है. इसके तहत आपने 3% ऑफ GDP टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, और पहले साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें सिर्फ 1.5% ऑफ GDP है. 1.5% ऑफ GDP का मतलब मैं बता दूं 1800 अरब रुपए के टैक्सेस आपने नहीं लगाए. और अगले
اس میں آپ نے 1.5% یعنی ٹوٹل 3% لکھا ہوا ہے. انڈرمائن کریں آپ شہباز شریف اور محمد اورنگزیب کو, ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اب آپ اپنا کانٹیکس بتائیں, جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے کوشش کی ہے, اور وہ آخر میں اینٹی کرپشن کی بات بھی کر دی ہے انہوں نے. ہاں جو اینٹی کرپشن کی تو وہ کرتے ہی ہیں, ٹھیک وہ ہے, ہم وہ بھی تو کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. وہ ٹھیک ہے. نہیں, ایک ساورن کنٹری کی چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. نہیں, کرپشن کی تو ویسے ہی ڈسکریج کرنا وہ چاہیے نا میرے بھائی. یار ہر وہ جگہ پہ انٹرنلی ملک کا معاملہ ہے نا. کرپشن ملک کا معاملہ ہے یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں, کیا یہ ایک طرح سے غیر براہ راست طریقے سے, انڈائریکٹ طریقے سے, آئی ایم ایف نے تو پاکستان کی مدد کر دی یار. آپ پہلے ہی تنگ تھے آئی بی پیز کی کیپیسٹی ری پیمنٹ سے, انشورڈ گارنٹی سے, تو ایک طرح سے تو ریلیف مل گیا نا یار پاکستان کو. نہیں یہ اچھا ریلیف ہو نہیں گیا ہے, نا. یہ ریلیف نہیں ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے ایس آئی ایف سی کے تھرو ہم گلف کنٹریز کو, خاص کر میں نام لے لیتا ہوں, کویت تھا, سعودی عرب سعودی تھا, عرب, یو اے ای تھا, یو ای, قطر, ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں کچھ چیزوں میں, کچھ سیکٹرز میں, ہر سیکٹر میں نہیں کہہ رہے ہیں, کچھ سیکٹرز میں کوئی گارنٹیڈ ان کو پروفٹس تھے. وہ جو ہے اب ایس آئی ایف سی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے. چلیے یہ تو ابھی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا. لیکن ایک اچھا ہوا ہے, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں یہ بورڈ کے پاس چلا. اچھا میں آپ کو اب بتا دوں, یہ جو ایکسٹرنل فنانسی کی بھی بات ہو جائے گی, آئی ایم ایف ہمیشہ ہی ایسی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ, عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹ آپ کے بقول اسٹیٹمنٹ میری یار سن لیں, یہ جاری ہوتے رہتے ہیں, اتنی سخت نہیں, یہ تو لینینٹ ویو لیا ہے انہوں نے پاکستان کو, انہوں نے ایک وے آؤٹ دیا ہے بیسیکلی, باہر کچھ کرو اور ریلیف کی. لیکن یہ چلتے رہتے ہیں, معاملات طے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آخری ریویو پہ جو لاسٹ تھا عمران خان کے دور کے بعد والا, اسحاق ڈار صاحب نے کتنا شور مچایا, کتنی ٹینشن کریٹ ہوئی, بعد میں ایس بی ہو گیا. تو آپ اس لیے ایزی فیل کریں, وہ بھی لینڈر ہیں اور انہیں بھی پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے, تو مل ملا کے چیزیں کچھ نہ کچھ ہو جائیں گی, اور نہ ہوں گی تو یہ گردنیں عوام کی تو حاضر ہے نا, وہ ہم ان کو مروڑتے رہیں گے. اور یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے بھائی جان. چیزیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا پاکستان کی جو گروتھ 3.6% ہے. میں کسی کے سامنے میرا یہ پروگرام آپ دیکھ لیجئے گا, اگر میں زندہ رہا اور اگلے سال کے آخر تک ہوا, فائنینشیل ایئر کے آخر تک, یہ 3.6% قطن نہیں ہو سکتا. جتنی دل ہے فگرز کی مالش کر لیں, یہ 2% زیادہ گروتھ نہیں ہوگی. کوشش تو کرنے دینا اس پروگرام کی موجودگی میں. اچھا جب میں اب دوسری طرف آ جائے, یہ دیکھیں ناظرین, انہوں نے بات کی کہ چھپے ہوئے راز ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے, اور جو چیلنجز ہیں گورنمنٹ کس طریقے سے ان کو اوور کم کرے گی, کیا صرف موقع مار کے ہوں گے یا عوام کو موقع مار کے ہوں گے, اب یہ دیکھنا ہے. لیکن ٹائمنگ ہمیشہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے, یہ بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں بات. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دینے کا, اگلے دن وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ہم جولائی کے آخر تک امید ہے یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اتفاق کی بات ہے, میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, اگلے دن اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے صبح آئی ایم ایف کی. اور اس سے بھی اتفاق کی بات ہے کہ جو امریکی ہز ایکسیلنسی ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم پاکستان میں, وہ ملنے پہنچ جاتے ہیں محسن نقوی صاحب کو, وزیر داخلہ سے وہ ملتے ہیں, اور وہاں پہ وہ کچھ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جنرلی کچھ باتیں کرتے ہیں, قوانین جو آ رہے ہیں. گزارش کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی اتفاقی ٹائمنگ ہے کہ, اور اس میں ان کے بیانات کو بھی یاد رکھیں. امریکہ کا واضح طور پہ تحفظات ہیں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اب ایک تو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسپیس دی جائے, دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کرب کرنے کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں, ان پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. آپ عدت کیس پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اتفاق سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتفاق سے یہ ادھر سے یہ بھی ہو گیا, سارا کچھ اتفاقات بھی. اور اب جو عدت کیس ہے دیکھیں, یہ تو ویسے ہی ایک فریولس قسم کا, ایک آکورڈ قسم کا کیس تھا, یہ سب جانتے ہیں. جو عمران خان کے پولیٹیکل اینیمیز ہیں یا اپوننٹس ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فضول قسم. مجھے آخری سوال ایک کرنا ہے, لیکن ان کی رہائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں یہ صرف کیا وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں وہ گے؟ تو نہیں آئیں گے ابھی ظاہر ہے. کیوں؟ دیکھیں ان کی جو شادی کی عدت والا کیس ختم ہوا ہے, ان کی اپنی عدت جو ان کی محبت سے ہوئی ہے ختم, وہ تو جاری ہے. اس عدت کا رجوع تو کچھ طریقوں سے ہونا ہے. اور آپ کے دوست فیصل واڈا جو کہ ظاہر ہے وہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں, ایسے جو میرے انالیسز ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس بڑے گھر میں اس گروپ کے نمائندہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب توبہ طائب کریں اور سسٹم کو آگے لے کے چلا جائے. عاصم منیر صاحب کے وہ بار بار اشارہ نہیں, ان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ڈفرینس ہو, تو وہ بار بار اشارہ یہی کرتے ہیں کہ جتنی مرضی آپ یہ کیسوں سے ریلیف لے لیں, لیکن جب تک آپ صحیح بات نہیں کریں گے تو آگے راستہ نہیں نکلے گا. ابھی بھی انہوں نے اس کیس پہ بھی یہی کہا.
صحیح راستے سے مراد کیا ہے؟ اور اسی دوران کریں آپ ذرا، کو پتہ مطلب ہے ہے ریکنسائل کریں. ریکنسائل کریں، کوئی بات چیت کریں، یا جو وہ ہر بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر اور ان کو وہ لتاڑتے رہتے ہیں ڈکٹیٹر کہہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ذرا تھوڑا سا اس طرح کی بات نہ کریں. آپ اچھا پولیٹیکل یار وے ایک آؤٹ بات لیں، ہے، دیکھیں آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، آپ ادھر جائیں، ہماری طرف نہ میری آئیں. بات سنیں، میں ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی رول کے خلاف ہوں جی پولیٹیکل پالیٹکس کے اندر، لیکن یار عمران خان صاحب کوئی بات چیت کا راستے تو بند نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنے چاہیے نا. ہم نے تو، میں تو آپ کو بتایا، میری تو ملاقات بھی اتفاق سے اس دن گئے تو ہوئی. ہم نے تو آپ نے یہی انہیں کہا مشورہ دینا تھا نا. کہ ہم نے تو یہی سوال کیا تھا، بھائی راستہ آپ کیوں نہیں کھول رہے ہیں، کوئی بات چیت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ 8 فروری وقت تھا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بیٹر ریالٹی آپ کہہ لیں، وہ ہے، اس ملک کی ہے، سیاسی جماعتیں بھی ہیں. اور جو بات 2 چیف جسٹس صاحبان نے کی عمران خان سے، کورٹ کے اندر بلا کے ان کو کسی بھی طریقے سے، عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھائی چاہے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں، وہ تلخ بات کریں. حقیقت ہی صحیح. وہ اس ٹائم یہ دیکھو مٹی، وہ جو جمال بندوقیر نے کہا تھا جسٹس نے کہ میں اب یہ پانی ڈالنا ہو، آگ لگی ہو، تو یہ نہیں دیکھتے مٹی پانی پلید ہے کہ پاک ہے. تو ابھی آپ بیٹھیں، بات کریں اور پولیٹیکل وے آؤٹ لیں اپنا، اور پولیٹیکل پریشر ڈالیں. آپ کیوں یار، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کیوں بیٹھ کے تلنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ میں وہی کریں گے سارا. جس طریقے سے ایک انجینئر چاہے تھا، ایک ڈیموکریٹک سو کالڈ چینج کر لی گئی اور عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، تو آج عمران خان بیٹھیں، وہ اپنے الائز بنائیں یہاں پہ، اور اگر چاہتے ہیں تو پی ایم ایل این کی حکومت ٹاپل کر دیں. وہ کیوں پیپلز نہیں؟ پارٹی کے ساتھ مل پیپلز کر، پارٹی چاہتی ہے پہلے ہی، لیکن وہ تو بات چیت کرنے کے لیے ابھی تیار تو نہیں. کریں اچھا گے تو بات. اور مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی اس وقت تک ممکن نہیں ہونی جب تک کوئی یہ وے آؤٹ کوئی اس چیز کا نہیں ایک آخری بات. نکلتا. اگر ایسا نہ ہوا تو میں آپ کو یہ بھی انڈیکیشن کر رہا ہوں جو فیصل واڈا کے ذریعے پیغام آ رہا ہے بار بار، ادروائز پھر اس پارٹی کے حصے بکھرے ہوں گے، فارورڈ بلاک کی بات کل بھی کئی ہم نے طرح کی کے تھی. بنیں گے گروپ، اور اس کو وہ سپلٹ کر دیں گے. اچھا ایک آخری بات کر کے ہم اجازت چاہیں گے، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ تھی جو میں پہلے جی مرحلے میں بات کر رہا تھا، اس کے بعد منسٹری آف فائنانس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، فائنانس منسٹر کو میں نے خود بھی میسج بھجوائے، زبردست. لیکن جس ٹائم تک ہم پروگرام کر رہے ہیں اس ٹائم تک ان کی طرف سے کوئی جواب بزی نہیں ہوں گے آیا. نا، دیکھیں پرائم منسٹر میرا ایف بی آر گئے دیکھیں، تھے، ان کے ساتھ تھے، بزی ہوں گے وہ. میرا کام ہے کہ میں جو اس ٹائم تک کی سچویشن ہے وہ پوری کھل کے بیان کر دوں. ہاں، تو ابھی وہ پڑھیں گے، پھر مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کیا کہنا ہے انہوں نے. بہرحال شکر الحمدللہ کرنا ہے، انہوں لیکن نے ایک تو وعدہ پیسے انہوں مل نے گئے. کیا تھا پچھلے ویک میں، وہ وعدہ یہ تھا کہ عاشورہ کے بعد وہ رپورٹرز کو بلا کے انہیں بریف کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے، اور کرنا میرا خیال ہے اب کرنا بھی چاہیے، کریں گے. اس میں آپ کے جو سارے کنسرنز ہیں جو آپ نے ایز اے جرنلسٹ ریز کیے ہیں اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے، آئی ہوپ کہ وہ ان کو بھی ایڈریس کریں گے اور آپ ان سے پوچھیں گے. تو تب تک کے لیے ہم دیکھتے ہیں جناب، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آ گیا اور عمران خان سے جو ایگریمنٹ ہے اس کا انتظار ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے بڑی کوئنسیڈنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بیان کرتی ہیں. ویسے آپ کانٹیکسٹ اچھا بیان کرتے ہیں. یہ تو جو ہو رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں، اپنے سے بنا نہیں رہا یار. چلیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور اس کے بارے میں میکسیمم آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں. چونکہ جو ڈیٹا ہے نا گیلانی صاحب، وہ ایک چیز بتا رہا ہے کہ 100% لوگ آتے ہیں ہمارا چینل دیکھتے ہیں، ان میں سے صرف 20% سبسکرائب کرتے ہیں، 80% دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ نے تو وہ جو 80% دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ہاں، اور اس انگلی کو تھوڑی سی تکلیف دیں اور گھنٹی کے بٹن پہ جائیں اور اور اس کو مہربانی بھی کریں دبا دیں. اور شفقت فرمائیں. اور بلنٹ کامنٹس تو آتے ہی رہتے ہیں ویسے، بالکل. بڑے اور دلچسپ آپ دوسرا اعلان بھی کر دیجئے. اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار، بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.